السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں اور شانواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستوں اور ماما. ویلکم ٹو آور چینل ڈریمز اینڈ روزز. شانواز ماما آج آپ کو جو کہانی سنائیں گی اس کا ٹائٹل ہے گگو گلہری اور دادی جان. گلہری کا نام تھا گگو. تو اس کی ماما کو یہ نام اچھا لگا ہوگا جیسے مجھے آپ کا نام شانواز اچھا لگا تھا, ہے نا. تو پیارے بچوں, آج ہم گگو گلہری کی کہانی سنیں گے. یہ کہانی ہے ایک چھوٹی ننھی منی سی گلہری گگو گلہری کی, جو اپنے اخروٹ کسی کو نہیں دینا چاہتی تھی. اخروٹ یعنی کہ والنٹ. تو کیونکہ اسے مل کر کھانا اچھا نہیں لگتا تھا. ہوا یوں کہ گگو کی دادی جان نے اتوار کے دن سب گلہریوں کی دعوت رکھی. دعوت کہتے ہیں کہ فوڈ کے بارے میں ٹریٹ رکھی, یعنی کہ سب آپ آؤ اور مل کر کھانا کھاؤ. دن کا وقت تھا, سورج خوب چمک رہا تھا. رات کی بارش کی وجہ سے پتے اور پودے صاف ستھرے لگ رہے تھے. دادی جان نے آم کے درخت کو صبح صبح ہی سجا دیا تھا. What does that mean? یعنی کہ اس کو ڈیکوریٹ کر دیا تھا. پہلے تو انہوں نے تنے کے اندر بنے ہوئے کھلے سے سوراخ میں سب گلہریوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی. اب جو گلہری ہے اس کی دادی بھی تو گلہری ہی ہوگی نا, ہے نا. تو وہ جو دادی ماں تھیں وہ بھی گلہری ہی تھیں, تھوڑی اولڈ تھیں بس. تو تنے کے اندر بنائے ہوئے کھلے سے سوراخ میں سب گلہریوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا گلہریاں جو ہوتی ہیں وہ درخت کے اندر رہتی ہیں, درخت کی کھو میں رہتی ہیں, درخت کے اندر جگہ بنا کے. ہاں جی, That where was Gugu? گگو بھی ابھی آئے گی نا کہانی میں. اچھا, لکڑی کی کرسیاں اور میز انہوں نے بندر میاں کی دکان سے کچھ مہینے پہلے ہی خریدی تھیں. پردے ٹھیک سے لگا کر اور میز پر سبز کپڑا بچھا کر انہوں نے سارے کمرے کو ایک نظر دیکھا. سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا. اب اخروٹ کا حلوہ بنانے کی باری تھی. گگو کی دادی جان کے ہاتھ کا بنا ہوا مزیدار حلوہ تو پورے جنگل میں مشہور تھا. 12 بجتے ہی پاس پڑوس کی سب گلہریاں اکٹھی ہونے لگیں. سبھی کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ اخروٹ اور بادام تھے جو وہ سب مل کر کھانے کے لیے لائیں تھیں. گگو کے پاس بھی خوبانیوں کا ایک بڑا سا تھیلا تھا. حلوہ کھانے کے بعد سبھی نے اپنے تھیلے کھولے اور ایک بڑے سے تھال میں سب اخروٹ اور بادام الٹ دیے. پھر سب گلہریاں مل کر کھانے لگیں. لیکن دادی جان نے دیکھا کہ گگو ایک کونے میں بیٹھی ہوئی چپکے چپکے کچھ کھا رہی ہے. کیا؟ اس نے اپنا تھیلا بھی ایک طرف چھپا کے رکھا ہوا تھا تاکہ وہ کوئی دیکھ نہ لے. تھیلا یعنی کہ جو اس کا بیگ تھا نا, سب لوگ اپنی فوڈ لے کے آئے تھے اور وہ شیئر کر رہے تھے, ایک دوسرے کی فوڈ کو کھا رہے تھے اور مزے سے انجوائے کر رہے تھے. لیکن گگو شیئر نہیں کر رہی تھی. دادی جان نے دیکھ لیا تھا کہ گگو کیا کر رہی ہے. تو دادی جان نے کہا, گگو یہاں آؤ بیٹا, سب کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ. انہوں نے گگو کو آواز دی. ہاں میں نے نہیں آنا. اور پھر یوں اس نے جو تھی گگو نے آگے سے یہ جواب دیا اور گگو نہ آئی اور وہ اپنا تھیلا اٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی. درخت سے نیچے آ کر وہ گھاس میں چھپ کر بیٹھ گئی اور مزے مزے سے اپنی خوبانیاں وہ جو اس نے تھیلے میں رکھی ہوئی تھی نا وہ کھانے لگیں, کیونکہ وہ اپنی فوڈ شیئر نہیں کر رہی تھی. میں کیوں اپنی فوڈ شیئر کروں, میں کیوں اپنی خوبانیاں شیئر کروں, میں نے اتنی مشکل سے سارا دن لگا کر اکٹھی کی تھی, اب میں کیا سب بانٹ دوں ان کے ساتھ؟ نہیں, یہ بس میری ہیں. یہ سوچتے ہوئے گگو نے تمام خوبانیاں جو اس نے اکٹھی کی ہوئی تھیں وہ کھا لیں. جب وہ کافی دیر بعد اپنے گھر واپس آئی تو سب گلہریاں جا چکی ہوئی تھیں, کیونکہ دعوت جو تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی تھی. دادی جان بھی بیچاری تھک کر سو گئی تھیں. گگو بھی اپنے بستر پر لیٹ گئی, لیکن اس کو پیٹ میں درد سا محسوس ہو رہا تھا. اس نے زیادہ ابھی دیکھتے ہیں نا, تو اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور سو گئی. شام کو اس کی آنکھ شدید درد سے کھل گئی. دادی جان, دادی جان. اس نے دادی جان کو آواز دی تو وہ دوڑی چلی آئیں. کیا ہوا میری پیاری گگو کو؟ انہوں نے پیار سے پوچھا. تو گگو کے آنسو نکل آئے کیونکہ وہ درد میں تھی. دادی جان, میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے, میں کیا کروں؟ گگو کے دونوں ہاتھ پیٹ پر تھے. چھوٹی سی کیوٹ سی گلہری تھی, اوپر سے اپنا پیٹ کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی. دادی جان نے اسے فوراً اٹھایا اور ڈاکٹر زیبرے کے پاس لے گئیں. ڈاکٹر زیبرا, and what did he do? ڈاکٹر تھا نا وہ اس کو چیک اپ کرے گا. تو بیٹا آپ نے دوپہر کو کیا کھایا تھا؟ زیبرے نے پوچھا. وہ خوبانیاں کھائی تھیں, گگو نے آہستہ سے جواب دیا. خوبانیاں کھانے سے تو پیٹ خراب نہیں ہوتا,
لگتا ہے گگو بیٹی نے بہت ساری ایک وقت میں کھا لی ہیں۔ گگو نے سر اٹھا کر دادی جان کو اور پھر ڈاکٹر زیبرا کو دیکھا اور کہا جی انکل۔ شی واز امبیرسڈ، وہ شرمندہ ہو گئی کہ ہاں ایسی ہی بات ہے اور میں نے ساری کی ساری خوبانیاں اکیلے اکیلے خود کھا لیں۔ اچھا چلو میں یہ دوا لکھ دیتا ہوں، یا آپ نے صبح دوپہر شام 3 وقت پابندی سے لینی ہے۔ پھر ڈاکٹر زیبرے نے دادی جان سے کہا انہیں نرم غذا کھلائیں، اخروٹ وغیرہ سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے دوا کا نسخہ دادی جان کے حوالے کر دیا۔ گھر آ کر گگو بیچاری چپ ہو گئی کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی، پیٹ میں درد تھا۔ دادی جان نے اسے دوائی کھلائی اور بستر میں لٹا دیا، پردے برابر کیے اور رات کا کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئیں۔ جب وہ گگو کے لیے ساگو دانہ بنا کر لائیں تو گگو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دادی جان نے تھوڑا سا پردہ ہٹایا تو چاند کی چاندنی کھڑکی سے اندر آنے لگی۔ میری پیاری بیٹی گگو، دادی جان نے اسے ساگو دانہ کھلاتے ہوئے کہا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ چاند اتنا روشن کیسے ہے؟ گگو نے منہ کھول کر دلیے کی چمچ لی اور کہا نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ چاند اتنا روشن کیسے ہے۔ آپ کو پتہ ہے شانواز کہ چاند اتنا روشن کیسے ہے؟ No, not me either. اوکے، تو دادی جان نے پھر اس کو بتایا وہ اس لیے کہ سورج اپنی روشنی چاند کے ساتھ بانٹ لیتا ہے اور پھر چاند ساری رات روشن رہتا ہے اور چاندنی پھیلاتا ہے۔ شانواز کبھی آپ نے دیکھا چاند کو اسکائی میں؟ چاند یعنی کہ مون، کبھی آپ نے دیکھا مون کو؟ Yeah, that's us. ہاں جی، تو وہ کیسا لگتا ہے؟ The moon looks grey. The moon looks grey. نہیں، پیارا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پیارا ہے، بہت پیارا لگتا ہے نا، کیونکہ وہ اپنی روشنی جو ہے وہ چاند سے لیتا، وہ سورج سے لیتا ہے۔ ہاں جی، and when it closes, it looks like someone is eating a cookie. ہاں جی، جب وہ چاند چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کوکی جیسا لگتا ہے۔ اچھا، چاند پھر اس کے بعد سمندر اپنا پانی بادلوں کے ساتھ بانٹتے رہتے ہیں اور یوں بارش ہو جاتی ہے۔ پھول کبھی نہیں کہتے کہ ہم اتنی مشکل سے کھلیں، ہم کسی اور کو اپنی خوشبو کیوں سونگھنے دیں۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کہتے، بلکہ وہ اپنی خوشبو ہم سب کے ساتھ بانٹ لیتے ہیں۔ اگر پتے سارا کھانا خود کھا لیتے ہوتے تو ہمیں کبھی مزیدار اخروٹ کھانے کو ملتے ہی نہیں۔ پتے اپنا آدھا کھانا پھلوں کے ساتھ بانٹتے ہیں، تبھی تو پھلوں میں ذائقہ آتا ہے۔ سمجھ آئیے کچھ شانواز آپ کو کہ جو بادل ہوتے ہیں پتہ ہی کہاں سے بنتے ہیں؟ کیونکہ پانی جو ہوتا ہے وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے اور سمندر سے اڑ کے وہ بادل بن جاتا ہے جب ہوا میں جاتا ہے وہ، ہے نا؟ ہاں جی، تو اسی طرح سے جو پھول ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہماری خوشبو اتنی اچھی ہے، اس کو ہم کو کوئی بھی اسمیل نہ کرے، ہم بہت پیارے ہیں لیکن ہم کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، کبھی کہتے ہیں فلاورز ایسے؟ No, but they sure, but everyone takes it because they love other people's. تو یہ ساری باتیں سن کر گگو حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کیا واقعی؟ جی بالکل پیاری گگو، ہمیں بھی مل بانٹ کر کھانا چاہیے۔ اگر ہم اکیلے اکیلے کھانے لگ جائیں گے تو ہم اداس اور بیمار ہو جائیں گے جیسے اب آپ ہو گئی ہو۔ تو دادی جان نے اس کو سمجھایا، تو پھر گگو نے کہا ٹھیک ہے دادی جان، میں نے خوبانیوں کے بیج بچا کر رکھے ہیں، کل میں وہ اپنی سہیلیوں کو بانٹ دوں گی۔ بیج کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں بیج کو؟ سیڈز کو۔ تو اس نے کہا کہ میں جو سیڈز میں نے بچائے ہوئے ہیں خوبانیوں کے، وہ میں کل میں اپنی فرینڈس کو دوں گی۔ میری پیاری بیٹی گگو، دادی جان نے اتنے پیار سے اس کو کہا اور پھر اس کو جو دلیا تھا اس کا ایک چمچ اس کو فیڈ کیا، اس کو کھلایا تاکہ اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے۔ And what was it made out of? دلیا جو ہوتا ہے وہ فوڈ ہوتی ہے ایک۔ اچھا، Did she put acorns? I don't know۔ اچھا، اسے پیار کیا اور اپنے کمرے سے نکل گئیں۔ گگو نے ایک نظر چاند کو دیکھا اور کھڑکی کا شیشہ ابھی چاندنی سے چمک ہی رہا تھا۔ اپنی چاندنی میرے ساتھ شیئر کرنے کا شکریہ۔ گگو نے چاند کو کہا کہ تھینک یو مون۔ چاند یعنی کہ مون کو کہا اس نے تھینک یو مون فار گیونگ اس یور مون لائٹ، یو آر سو بیوٹیفل۔ تو اس کے بعد گگو نے کروٹ بدلی اور سو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے جواب میں چاند نے بھی آگے سے اس کو ہاتھ ہلا کر تھینک یو کہا تھا۔ تو آج بتاؤ مجھے شانواز، یہ تھی آج کی کہانی بچوں۔ شانواز آپ نے کیا سیکھا ہے؟ I can't remember. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں اپنی فوڈ کو شیئر کرنا چاہیے۔
پیارے بچوں، مل کر کھانا بہت اچھی بات ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے. دنیا کی ہر چیز، ہر جانور، ہر درخت اور پودا اسی اصول پر چلتا ہے. اگر آپ کے پاس بھی کوئی مزیدار چیز ہے تو آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کھائیں. تو امید کرتے ہیں ہمیں کہ آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی کہانی اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے Allah Hafiz, and don't forget to subscribe our channel.